بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور فرمائیں۔ محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشری مخلوق ہے، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی۔ اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس کو تم نے ایک جہاں سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا کہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے ترجمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ محترم ناظرین، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تجھے اللہ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ محترم ناظرین، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف سے عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے کے قرب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔